بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل اسلام کی دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آج ہم اس جنت کے بارے میں ذکر کریں گے جس جنت میں آدم علیہ السلام رہے اور وہاں سے نکالے گئے۔ اس حوالے سے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر یہ جنت تھی یا زمین پر تھی۔ آپ لکھتے ہیں اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی جس کا نام جنت المأوا ہے، کیونکہ احادیث و آیات کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ الجنہ پہ الف اور لام عموم کا ہے اور نامحدود لفظی کے لیے ہے، بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے، اور وہ عرف شرع میں جنت المأوا ہے، یعنی آسمان والی جنت۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ اس حوالے سے حافظ ابن کثیر حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے۔ جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں۔ تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ نے غلطی کی تو تمہیں جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ حدیث قوی، واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت المأوا ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کی بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ اور یہ قول ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن منبع اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، اور اسی قول کو ابن قتیبہ نے اپنی کتاب المعارف میں اور قاضی منظر بن سعید البلوطی نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور اس کے متعلق علیحدہ ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن عمر الرازی ابن خطیب الرائے نے اپنی تفسیر میں ابی القاسم بلخی اور ابی مسلم اصبہانی سے یہ قول نقل کیا ہے۔ قرطبی نے معتزلہ اور قدریہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے جس جنت میں آدم اور حوا بسائے کے اس کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان کا بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی، وہ حقیقت میں دار الجزا ہے اور امتحان کا نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جو لوگ دار الامتحان کے طور پر الگ ایک جنت کے قائل ہیں ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جس سے حضرت آدم اور حوا کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین پر تھی، کیونکہ اس میں آدم اور حوا علیہم السلام سے امتحان لیا گیا کہ تم ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے۔
ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متوقف ہے، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے، 3 تو ماوردی والے مذکورہ اقوال اور چوتھا توقف کا، یعنی آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ابو ہاشم جبائی سے نقل کیا گیا کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت المأویٰ نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم دیا۔ یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی، بلکہ وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے۔ اس سے نکل جا یا اتر جا، منہا میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے۔ زمین کسی کی طرف بھی لوٹتی ہو، یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا، اللہ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبریل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کر دیا گیا، اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ انسان کو ہی سکھایا۔ حافظ ابن کثیر اس حدیث کو پیش کر کے لکھتے ہیں کہ اس روایت سے اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں۔
اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ اس آیت اسکن انت وزوجک الجنہ میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معہود کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ اسکول آف تھاٹ جو یہ سمجھتا ہے کہ آدم علیہ السلام آسمان سے نہیں اترے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ حبوط یعنی اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ احادیث و لغت میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال یہی ہے اور ایسا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب یعنی پہاڑی کے مثل تھی، اور اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کی کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں رہنے والوں کا آپس میں دین و مذہب، اخلاق و عادات اور معاشیات، اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین ہے جس سے وہ فائدہ وہاں اٹھائیں گے۔ اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔
یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ان کے نظریہ سے جہنم اور جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ جن علماء سلف اور خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کے زمین میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے، وہ سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، جو کہ ایک علیحدہ بحث ہے جس کو ہم پھر کسی دن کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ لیکن آج کی اس گفتگو سے بحث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنت جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ جنت زمین پر ہی تھی۔ آدم علیہ السلام کو اسی جنت سے نکالا گیا اور اسی جنت سے نکال کر زمین پر ہی دوبارہ آباد کیا گیا۔ آج کی اس گفتگو میں صرف اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آئندہ آنے والی گفتگو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا اور آپ جنت میں کتنا عرصہ رہے، اور پھر آپ کو کہاں اتارا گیا اور کس دن اتارا گیا، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔